حضرت مولانا عبدالجلیل راغبی صاحب کو جن لوگوں نے قریب سے دیکھا اور آپ کی صحبت میں دن گزارنے کا موقع ملا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ انحطاط علم و عمل کے زمانے میں حضرت ایک مینارہ نور تھے۔ تصنیف و تالیف سے فطری لگاؤ تھا، افکار و خیالات کو سلیقے سے قرطاسِ ابیض پر اتار دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب تک کسی قوم کے علوم و فنون، تہذیب و تمدن اور اسلاف و اکابر کے کارناموں کو آنے والی نسلیں نہ جانتی ہو، اس وقت تک اس قوم میں دینی شعور اور ملی احساس پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ آسام کے اس بے ذوق علمی ماحول سے حضرت بہت برہم تھے۔ لکھتے ہیں، ہمارے علماء میں اکا دکا ہی شاید ایسے ملیں گے جن کے ہاتھ میں کتاب نظر آئے گی یا جن کی نظریں کتابوں پر جمی ہوئی دکھائی دے، ورنہ سارے کے سارے جہلا کی طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے یا ایسا ہی بیکار وقت ضائع کرتے نظر آئیں گے۔ مدارس کے جلسوں میں جب فارغ التحصیل طلباء کو دستار فضیلت سے سرفراز کیا جاتا، اکثر طلباء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اصل میں یہ دستار فضیلت نہیں بلکہ دستار جہالت ہے۔ فراغت کے بعد جو طلباء سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے، وہ جہل مرکب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فارغ ہونے والے طلباء کی مثال بیل بکری جیسی ہے، پہلی فرصت میں کھا لینا اور بعد میں لیٹے لیٹے چبانا۔ تو آپ نے جتنا ہو سکا کھا لیا، اب پوری زندگی اس سے چبانا ہے۔ جو جتنا زیادہ چبائے گا، اس کو فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ پہنچے گا۔ حضرت راغبی صاحب کو مطالعہ کا ذوق نہیں بلکہ عشق تھا، دیوانگی تھی۔ اساتذہ و طلباء کو مطالعہ اور کتب بینی کی ترغیب ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ مجلس اساتذہ میں بارہا مزاحاً حضرت علی کا مقولہ زُیّ العلم بین الفخذین سنایا کرتے تھے، اور بعض بزرگوں کے واقعات میں سناتے کہ ذوق مطالعہ میں کمزوری آ جانے کے خوف سے انہوں نے عمر بھر شادی ہی نہیں کی۔ ایسا وقت بھی گزرا کہ آپ مصروف مطالعہ ہیں اور اہلیہ مرحومہ چائے لے کر پہنچی، ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کیا، رکھ کر وہ چلی گئی۔ جب پیالی لینے آئی تو دیکھا کہ چائے ٹھنڈی پڑی ہے، دوبارہ گرم کر کے لائی۔ اب کی بار کہہ گئی، جلدی پی لیجئے ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا بندہ کتاب میں گم ہے، دوبارہ بلکہ سیبرا گرم کر کے لانے کے باوجود بسا اوقات چائے ٹھنڈی ہی پینی پڑتی تھی۔ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ حضرت کی زندگی ذوق مطالعہ کا انوکھا نمونہ ہے۔ کتابیں خریدنے کی دھن تھی، تھوڑا سا پیسہ مل گیا، نئی نئی کتابیں خرید لائے۔ آپ کی لائبریری میں جتنی کتابیں ہیں، دو ایک ادارے کو چھوڑ کر کسی کے کتب خانے میں اتنی زیادہ کتابیں نہیں ملیں گی، اور یہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ خود کہتے ہیں، خوشا لوح قلم خون جگر اور کنج تنہائی، یہی ہے میری دنیا، میرا سامان شہنشاہی۔